سیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ معززین بیٹھے ہوئے ہیں جو آج کے پینلسٹس ہیں. ان کا میں سب سے پہلے ان کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نصیب اللہ سیماب صاحب. پروفیسر صاحب پشتو ادب میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور پشتو ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی بلوچستان کے کئی مرتبہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں. درجنوں ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز کی سپرویژن کی ہے. ایچ ای سی سے ریکگنائز جرنل تکاتو کے ایڈیٹر رہے ہیں. فیکشن میں اس کی 3 کتابیں چھپ چکی ہیں اور ایک کتاب پشتو اصطلاحات پہ بھی چھپ چکی ہے. اس کے علاوہ کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ریسرچ جرنلز میں ڈاکٹر صاحب کے ریسرچ پیپرز چھپ چکے ہیں. اس وقت ڈاکٹر صاحب فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر کے ڈین ہیں. دوسرے ہمارے پینلسٹ ہیں وحید ظہیر صاحب. وحید ظہیر صاحب کو میرے خیال سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے آڈینس میں، کیونکہ وحید ظہیر صاحب کا تعلق ایک ایسے شعبے سے ہے ڈی پی آر سے، اور وہ اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں. خاص کر جنگ میں، مشرق میں پہلے لکھتے رہتے تھے، جنگ میں لکھتے ہیں، اور شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں. تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر رہے ہیں. براوی ادبی سوسائٹی کے چیئرمین اور سنگت اکیڈمی آف سائنسز کے صدر رہ چکے ہیں. اردو زبان میں وحید ظہیر صاحب کی 7 کتابیں چھپ چکی ہیں اور براوی زبان میں 12 کتابیں چھپ چکی ہیں. وحید ظہیر صاحب خاکہ نویسی، افسانہ نگاری اور مختلف مضامین لکھ چکے ہیں، بلکہ اس کا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے، اور اس فیلڈ میں کئی سارے ایوارڈز بھی وصول کر چکے ہیں. اس وقت روزنامہ جنگ کے میگزین سے منسلک ہیں. ہمارے تیسرے پینلسٹ ہیں وحید نور صاحب. وحید نور صاحب اس پروگرام کے منتظمین میں بھی شامل ہیں. کراچی آرٹ کونسل سے تعلق ہے. بیسیکلی وحید نور صاحب ایڈوکیٹ ہیں، لیکن بلوچی اور اردو میں لکھتے رہتے ہیں. وحید نور صاحب کی ایک کتاب اردو شاعری کی چھپ چکی ہے 2017 میں، سکوت بول پڑا، اردو شاعری ہے اس کی. اور دوسری کتاب ہے شاعری کی جشن مناتے سناٹے، وہ ابھی چھپنے کے مراحل میں ہے. وحید نور صاحب کو آرٹس کونسل کے علاوہ بلوچی ادب میں تقریباً ایک بہت بڑا نام ہے اس کا، اور لوگ اسے جانتے ہیں. ہم سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. عنوان جو ہمارا آج کا ہے معاصر ادب. میرے خیال سے آپ اگر لٹریچر کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں تو ان کو معاصر ادب کا بھی پتہ ہوگا. بلوچی، پشتو، براہوئی میں معاصر ادب اور اس کے رجحانات، کہ معاصر ادب کے اندر رجحانات کیا ہیں. اور بیسیکلی معاصر ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ادب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ ادب کا تعلق سوسائٹی سے ہے اور سوسائٹی کا تعلق بھی ادب سے ہے. دونوں کا لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہماری سوسائٹی کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں یا رونما ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر چاہے امن ہو، جنگ ہو، آس پاس کے حالات ہوں، اندرونی حالات ہوں، ان سب کا تعلق معاصر ادب سے ہے. تو ہم پینلسٹ کی طرف آتے ہیں. پروفیسر صاحب سے میرا سوال ہے، پروفیسر ڈاکٹر نصیب اللہ سیماب صاحب سے. پروفیسر صاحب، 1979 رشین وار افغانستان میں، اس کے بعد 1992-95 میں اپرائز آف طالبان،
پھر 2001 میں افغانستان پر امریکن جنگ مسلط کی گئی اور پورا پشتون بیلٹ ڈسٹرب ہوا. یعنی 1979 سے لے کر 2001 اور 2001 سے لے کر 2024 تک پورا پشتون بیلٹ ڈسٹرب ہوا. ظاہر ہے کہ جب علاقہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جب سوسائٹی ڈسٹرب ہوتی ہے تو ادیب بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ادب کے اندر جو رجحانات ہیں وہ نئے رجحانات دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ادیب جو لکھتا ہے اس وقت، ادیب کیا لکھتا ہے؟ میں سیماب صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ 1979 سے لے کر آج تک چونکہ یہ علاقہ بڑا ڈسٹرب رہا، کیا اس دوران پشتو ادب میں کیا لکھا گیا، ادب کے اندر کیا رجحانات پائے گئیں، اور کیا مذہبی اور معاشی اور باقی جو معاملات تھے انہوں نے پشتو ادب پر کیا اثر ڈالا؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں، میں سب سے پہلے پشتو ادب کے حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا تجزیہ پرانے ادب کا بھی پیش کرتا چلوں کہ ہمارے ادب میں تھوڑا اس کا یہ کر لوں کہ جو ہی ہمارا ادب شروع ہوتا ہے وہاں سے ہمیں کیا نظر آتا ہے، کون سے رجحانات ہمارے ادب میں ہمیں ملتے ہیں. امیر کروڑ سے لے کر بیٹھنے کا تک جو ہمارے تصورات تھے وہ پشتون ریئلزم کے تصورات تھے. پشتون ریئلزم میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پشتون ریئلزم سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد یہ سوال جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر معاصر اس پہ آتا ہوں. پشتون ریئلزم مرکب ہے عقیدے سے، جو آپ کا مذہبی عقیدہ ہے، پشتونوالا جو آپ کا ریٹن لا ہے، جو ہم پشتوں میں اسے نالکھل قانون کہتے ہیں، اور ہمارے جو روایات ہے یہ پشتون ریئلزم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پہلے دور کا ادب ہے جہاں پہ ہمیں خال کچھ چیزیں ملتی ہے، اس میں پشتون ریئلزم کے ہمیں نشانات نظر آتے ہیں. اس کے بعد روشانی تحریک آتی ہے جو بایزید انصاری اور اخند رضا کے درمیان ایک مذہبی جھگڑے کے طور پہ، خاص کر تصوف کے حوالے سے وہ ہوتا ہے، وحدت الشہود وحدت الوجود کے حوالے سے اس پہ بات ہوتی ہے. یہ ادب پشتو ادب کو متاثر بھی کرتا ہے، پشتو ادب کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن یہاں پہ پشتو ادب پہ اثرات عربی اور فارسی کے آ جاتے ہیں، اور آپ کا جو پشتون ریئلزم ہے وہ دب جاتا ہے. اس میں وہ پشتون ریئلزم کے جو تصورات ہیں وہ نہیں رہتے، یہاں پہ مذہبی تصورات بڑھ کے آ جاتے ہیں، خاص کر وحدت الوجود کے جو بایزید انصاری جن کے وہ تھے پیر تھے، ان کے اثرات آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا زرین دور آ جاتا ہے جس میں خوشحال خان خٹک جو ہے وہ پھر ریوائیول کرتے، پشتون ریئلزم کی بات کرتے ہیں. وہ جو بات اخوند درویزہ یا بایزید انصاری کرتے تھے، جو تصور انہوں نے پیش کیا تھا، جو بعد میں ایک تحریک کی شکل میں، روشانی تحریک کی شکل میں آگے چلا تھا. اس کے بعد خوشحال خان خٹک ایک تصور پیش کرتا ہے، وہ مزاحمتی ادب کا تصور پیش کرتا ہے. مزاحمت کے سنگر میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مغل کے خلاف وہ اپنے پشتون وطن کے لیے بات کرتے ہیں، وہ ایک تصور پیش کرتا ہے. لیکن وہ تصور جو خوشحال خان خٹک پیش کرتے ہیں وہ خوشحال خان خٹک ہی کے ساتھ رہ جاتا ہے. درمیان میں سے اسی عصر میں رحمان بابا جو ہے وہ ایک ہمارے بڑے بہت اچھے شاعر ہیں، وہ پورے دور کو متاثر کرتا ہے. وہ بھی تصوف کے حوالے سے، خاص کر شاعر انسانیت کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو اس راستے پہ چلے جاتے ہیں. درمیان میں ایک اور جو ہے تصور آ جاتا ہے جسے سب کے ہندی کہتے ہیں. وہاں اس وقت ہندی شاعری یا فارسی شاعری کے اثرات جو تھے وہ ہمارے پشتو ادب پہ پڑھنے لگے. اس میں حمید بابا سے لے کر خوشحال خان خٹک کے جتنے بھی اولادیں تھیں وہ اس کے ساتھ رہی. خوشحال خان کا مکتب فکر وہیں پہ رہا، رحمان بابا کا مکتب فکر آگے بڑھا، اور ساتھ میں سب کے ہندی کا جو فارسی کے اثرات تھے وہ آتے رہے. یہ ہمارا وہ ایک اجمالی جائزہ تھا پرانے ادب کا. جب ہم نئے ادب میں آتے ہیں، 20ویں صدی میں آتے ہیں، 20ویں صدی میں ادب میں ہمارے پاس وہاں 3 مکتب فکر ہمارے پاس آ گئے. ایک مکتب فکر تصوف کا ہے، ایک مکتب فکر رزم کا ہے، رزمیہ مکتب فکر، ایک ہوتا ہے مکتب فکر جو ہے وہ سب کے ہندی کا ہے.
جب جدید ادب 20ویں صدی میں جب پشتو جدید ادب کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پہ آزادی کی تحریکیں شروع ہوتی ہے اس میں 19 سے لے کر 2000 تک. وہاں پہ پھر جو مکتب فکر تھا خوشحال خان کے مکتب فکر کا ریوائول ہوتا ہے. وہ لوگ لیکن خوشحال خان خٹک جو لڑتے تھے, خوشحال خان خٹک جس بات کے لیے لڑتے تھے وہ پشتون وطن کی بات کرتے تھے, پشتون ریئلزم کی بات کرتے تھے, پشتون ریئلسٹک ہونے کی بات کرتے تھے. یہاں پہ پھر تحریکیں اٹھتی ہے. یہاں پہ خدائی خدمتگار تحریک کی بنیادی کردار رہا ہے پشتو ادب میں, جنہوں نے پشتو ادب کے اس تصور کو آگے بڑھایا جو خوشحال خان خٹک کے ساتھ رہ گیا تھا. یہاں پہ یہ ہمارے یہاں یا جو ہم اس کو جنوبی پختونخوا کہتے ہیں, یہاں پہ خان شہید ان کے اس میں سے تھے. انہی رجحان کو جو خوشحال خان خٹک کے رجحان کو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. یہ رجحان جو ہی آگے بڑھتا ہے اب ہم اس سلسلے پہ آتا ہے. یہ پشتون ریئلزم کو آگے بڑھاتے ہیں. باچا خان ہے, باچا خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ادب لکھتے ہیں وہ اس پشتون ریئلزم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ خان شہید ان کے وہ ہے رہنما ہے, وہ ان کو پریزنٹ کرتے ہیں جس میں سلام بابا آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب انقلاب آتا ہے, انقلاب سے پہلے ایک چیز ہمارے ہاں آتی ہے ترقی پسند ادب. جو ترقی پسند ادب 1935 میں جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے, جو مارکسزم پہ اس کی بنیاد ہوتی ہے, جو مارکسسٹ ایک نظریہ آتا ہے اس پہ اس کی بنیاد ہوتی ہے, وہ پشتو ادب کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور پشتو ادب کو بہت کچھ دے دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تصور, جو رجحان وہ پشتون ریئلزم کا پنپ چکا تھا, لوگ اس میں کر رہے تھے, اس کو ایک دوسرا رخ دینے لگے. وہ لوگ جو کمیونزم کی بات کر رہے تھے, جو ترقی پسندی کی بات کر رہے تھے, ساتھ ساتھ میں یہ بھی آنا شروع ہو گیا. تیسرا رجحان رومانٹسزم کا آ گیا تھا, جو انگلش سے, جو انگریزی ادب سے یہاں آ گیا تھا. وہ اسلامیہ کالج کے جو کچھ لوگ تھے وہاں اس وقت انہوں نے یہ رومانٹسزم کے جو رجحانات تھے ان کو اپنایا. آگے جب ہم آتے ہیں, جب انقلاب آتا ہے وہاں پہ اس پہ افغانستان میں, تو ہمیں دو طبقے واضح طور پہ نظر آ جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ جو انقلاب کے حق میں لکھتا ہے, ایک وہ طبقہ جو انقلاب مخالف لکھتا ہے. اس میں سعد الدین شپن ہے اور اس طرف جو ہے نور محمد ترکی کو, اس کو ہم رہنما کہتے ہیں کہ جو اس پورے کو ادب کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. جب انقلاب المیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے, انقلاب کامیاب نہیں ہوتا, المیہ آ جاتا ہے, تو پورا پشتو ادب ایک المیاتی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس میں المیہ جنم لیتا ہے. کسی کا گھر جلا ہوا ہوتا ہے, کسی کا باپ مرا ہوا ہوتا ہے, کسی کی بیٹی مری ہوئی ہوتی ہے. تو آپ جب پشتو ادب کو دیکھو گے تو سارے اس میں المیہ ہی نظر آتا ہے. کوئی مرثیہ گا رہا ہے, کوئی باپ کا مرثیہ گا رہا ہے, کوئی وطن کا مرثیہ گا رہا ہے, کسی کا گھر جلا ہوا ہے. اس انقلاب سے پھر وہ جو دو طبقے تھے, وہ دونوں طبقے جو انقلاب کے حق میں لکھتے تھے یا انقلاب کے مخالف لکھتے تھے, دونوں جو تھے وہ عالمیاتی ادب لکھنے لگے. اس کے بعد جب یہ عالمیاتی ادب اس میں 3-4 میں بڑے نام شاعروں کے بتاؤں گا. یہاں سے جو نمائندے, ہم اس کو 3-4 زون میں تقسیم کر سکتے ہیں پشتو ادب کو اس وقت. ایک زون ہے ہمارا جنوبی پختونخوا, ایک پشاور ہے, ایک کابل ہے, ایک کندہار ہے. کندہار سے ہم جہانی صاحب کو لیتے ہیں. جہانی صاحب کو آپ پڑھے, وہ پورا بحری جہانی جو ہے وہ پورا اس علمیاتی ادب کا نمائندہ ہے. یہاں سے درویش درانی کو آپ پڑھے, درویش درانی بھی وہی بات کرتے ہیں جو بات بحری جہانی کرتے ہیں. وہاں سے پشاور سے ہم رحمت شاہ ساحل کو لیتے ہیں, رحمت شاہ ساحل بھی وہی بات کرتے ہیں جو درویش درانی کرتے ہیں. وہاں سے ہم کابل سے ہم پھر محمد کاروان کو لیتے ہیں, پھر محمد کاروان بھی وہی بات کرتے ہیں جو یہ جو رجحان ہے. رجحان اس کو کہتے ہیں جو سب میں اکٹھے ایک شخص سے تصور پیش کیا جاتا ہے. جب تصور رجحان میں بدلنے لگتا ہے تو وہ سارے ادب کو گھیر لیتا ہے. خوشحال خان خٹک نے تصور پیش کیا, وہ رجحان میں تبدیل نہ ہو سکا, وہ خوشحال خان خٹک تک ہی محدود رہا. رحمان بابا کا جو تصور تھا وہ پورے ادب کو متاثر کرتا رہا. اسی طرح سب کی ہندی. اس کے بعد خوشحال خان خٹک کا جو تصور تھا وہ نئے جدید ادب میں آ گیا. اس کے بعد 9/11 آ جاتا ہے.
9/11 जब हो जाता है, अदब का एकदम तस्वुरात ही बदल जाते हैं। वो जो अलमियाती अदब था, वो जो तरक्की पसंद अदब था, वो जो जहादी अदब था, ये सब एक ऐसे अदब में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी की जो बात आई है 9/11 के बाद, ये जो दहशतगर्दी पश्तून वतन पे थोपी गई। सारे अदब को पढ़ कर देख लीजिए, यहाँ पे आपका मस्जिद टारगेट बन गया, यहाँ आपका हुजरा टारगेट बन गया, यहाँ आपका तालिब इल्म टारगेट बन गया, यहाँ आपका सब कुछ जो था वो बन गया। मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, हमारे अदब में इस वक्त अगर आप पश्तो अदब पढ़ोगे, ऐसा लगता है कि एक ग्राउंड में 2 टीम खेलती है, हर एक की वर्दी अलग होती है। वर्दी अलग इसलिए होती है कि कोई अपने तरफ गोल ना करे। पश्तो अदब में ये रुझान है कि ये जो हो रहा है पश्तून वतन में जो हो रहा है, ये सारी टीमों ने, ये दोनों टीमों ने एक वर्दी पहनी है, पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ खेल रहा है, ये मेरे तरफ खेल रहा है या दूसरे की तरफ खेल रहा है, समझ नहीं आता है। पश्तून स्टूडेंट को, पश्तून अदीब को, पश्तून दानिश्वर को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ खेल रहा हूँ, मैं अपने तरफ खेल रहा हूँ या दूसरे की तरफ खेल रहा हूँ, मैं अपने लिए खेल रहा हूँ या दूसरों के लिए खेल रहा हूँ। ये वो थी कि जो बैनुल-अक़वामी जो हमारे ताकतें थी। मिसाल मैं लेता हूँ अफसाना नामालूम अफसाना। एक अफसाना है नामालूम, उसमें एक शख्स अस्पताल में पड़ा रहता है, लोग आते हैं कि आपको किसने मारा, उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे किसने मारा, मुझे लग रहा था कि ये मेरा भाई है, लेकिन जब मुझे होश आया वही मुझे मार रहा था, मुझे लग रहा था कि ये मेरा दोस्त है, वही मुझे मार रहा था, इसलिए मुझे वो समझ नहीं आ रहा। दूसरा एक अफसाना है कि वो दोस्त को उठा के वहाँ ले जाता है कि एक चौक पे उसे खुदकश धमाका करवा लेता है। तो ये अदब में ये रुझानात इस वक्त यहाँ इस सतह पे आए हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया पूरे जो है लिटरेचर को और उसके अंदर जो रुझानात हैं, और ख़ासकर जो 1979 के बाद के जो मुहर्रिकात थे पश्तो अदब पे, उनको बड़ी तफसील के साथ बयान किया। अब मैं आता हूँ दूसरे पैनलिस्ट की तरफ, वही ज़हीर साहब की तरफ। वही सब आप एक अफसाना निगार हैं, आप उर्दू में भी लिखते हैं, ब्रावी में भी लिखते हैं। बलूची और ब्रावी अफसाने साथ साथ 1951 से जब बलूची रिसाला ओमान शुरू हुआ, तो उसके बाद वो ओमान और महतक और उसके बाद ओलोस और तप्तान, ये सारे बलूची और ब्रावी अफसाने छापते थे। यानी ये जो रिसाले थे बलूची और ब्रावी अफसाने साथ साथ छापते थे। तो वही ज़हीर साहब, आप क्या देखते हैं ब्रावी अफसाने में 1951 से लेके आज तक? ब्रावी अफसाने ने तरक्की की है, उसी तरह अफसाना हम लिख रहे हैं, मौज़ूआत चेंज हो गए हैं, नहीं हुए हैं, आप इस बारे में हमें बता दें। थैंक यू डॉक्टर हामिद साहब। मैं भी मौके का फ़ायदा उठाता हूँ सीमाप की तरह, आप तफसील से बताएं। मैं भी बताता हूँ कि जी इनके यहाँ फुटबॉल टीम में 2 वर्दियाँ हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही वर्दी है। आप दूर से पहचानते हैं कि है क्या। चूँकि ब्रावी अदब जो है वो इसकी फ़ोक शायरी, फ़ोक लिटरेचर इसका रहा है, और ये खाना बदोश रहे हैं। नए इन पे आते जाते कोई ताजर अपने साथ कोई लिटरेचर लेकर आए इनके पास, ना कोई और ऐसे तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में करीबी रहे हैं। इनकी अपनी तहज़ीब, अपनी तमद्दुन रही है। तो इनका लिटरेचर दूसरों के मुकाबले में, मैं कहता हूँ जहाँ तक मेरा ख़्याल है, कि महदूद भी है और महफूज भी है और नुमायाँ भी है। उसकी वजह ये है, आप जब असर की बात करते हैं, असरी तकाज़ों की बात करते हैं, तो उसका जो आज से 400 साल 500 साल पहले जो मुहावरा कहा गया है, वो आज भी एज़ इट इज़ ऐसे ही आलात पे फिक्स आता है। इनके यहाँ जो है अफ़गानिस्तान में जो आलात पैदा हुए 79 से, फिर 21 से,
وہ تو آلات وہاں کے تھے لیکن اس کے اثرات تو یہاں کے ادیب پہ بھی ہوئے. اور یہاں کا ادیب جو بلوچستان کا تھا وہ پشتون تھا, بلوچ تھا, براوی میں لکھتا تھا, وہ سچ بولتا تھا. اچھا, سچ بولنے میں یہ ہے کہ سچ بولنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. وہ تو یہی ہے, ان کے یہاں تو نامعلوم پتہ چلا اس مرنے والے کو کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں مجھے کس نے مارا, لیکن آپ کے براوی دانشور کو, لٹریچر کے بندے کو پتہ ہے کہ یہ گولی کہاں سے آ رہی ہے. اور یہ بالکل وہ پنجابی فلموں والی نہیں ہے گولی, جو شان ایک فلم میں جو ہے کشمیری مجاہد ہے تو ایک گولی آتی ہے اس طرف سے تو وہ سلام پھیرتا ہے, اس طرف گولی چلی جاتی ہے. دوسری گولی اس طرف سے آتی ہے تو سلام پھیرتا ہے, اس طرف چلی جاتی ہے. اچھا, تیسری گولی جب آتی ہے سامنے سے وہ یوں پکڑ کے اس کو واپس یوں پھینک دیتا ہے. تو ہمارے ہاں وہ لٹریچر نہیں ہے, ہمارے ہاں وہ افسانے نہیں ہیں, ہمارے ہاں وہ ڈرامے نہیں ہیں. جو ابتدا میں لکھا گیا 1956 سے, غلام نبی رائی جو پہلا ہمارا افسانہ نگار ہے, رابی کے نام سے انہوں نے لکھا, وہ اس وقت جو انہوں نے لکھا وہ آج تک وہی لکھا جا رہا ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی, میں چونکہ میرے سامنے طالب علم بیٹھے ہیں تو یہ جو ہم اثر کی بات کرتے ہیں نا, یہ جو دنیا میں طے ہے کہ 52 ٹاپکس ہیں, 52 ٹاپکس ہیں جن پہ جو ہے لکھا جاتا ہے, افسانے, شاعری, فلمیں, گیت, جو بھی ہے وہ 52 ٹاپکس کے اندر ہے, جس میں دکھ بھی ہے, درد بھی ہے, خوشی بھی ہے, بغاوت بھی ہے, فریب بھی ہے, اور آپ کے جو ہے مفتوحات بھی ہیں, سب کچھ ہے اس میں. جو 52 ہے اس پہ فلمیں بھی بنتی ہیں, شاعری بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں اثر میں جو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شروع سے جس طرح چلے آ رہے ہیں اسی طرح چلے آ رہے ہیں اب تک, موجودہ حالات تک وہی حال ہے. اور ہمارے یہاں ایک کی ادیب لکھ رہا ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا ادیب اس کی مخالفت میں نہیں لکھ رہا ہے, بلکہ اس کا مخالف ادیب نہیں ہے, وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم آج دنیا میں روتے ہیں کہ جی ہماری جو اس خطے میں جو تباہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم و دانش سے آپ نے فرار حاصل کیا ہے. آپ نے اپنے علم و دانش کو, دانشور کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے سچ کو آپ قبول کرتے اور ہو سکتا ہے یہ حالات ہی نہ ہوتے. تو ڈاکٹر صاحب 82 میں براوی ادب کا بالکل مختصر, مطلب جو تحریری ادب ہے وہ بہت ہی مختصر ہے. 82 میں تاجر احسانی کا انجیر کے پھول کے نام سے جو ان کے افسانوں کا مجموعہ آتا ہے, اور اسی طرح 1987 میں گل بنگلزئی کے جو ہے وہ درویوں کے نام سے ناول آتا ہے. اسی سال جو ہے میرا ایک ناولٹ شوم کے نام سے آتا ہے. اب یہ ہماری ابتدا ہے. اس کے بعد تو اب تو بہت سارے جو ہمارے ناول نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں, بہت سارے لکھنے والے ہیں. اچھا, اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے تنگی تھی, رسالوں کی تنگی تھی, اخبارات کی تنگی تھی, کوئی میڈیم نہیں تھا. اس کے بعد بھی ہمیں میڈیم نصیب نہیں ہوا. کچھ عرصے کے لیے نصیب ہوا لیکن وہ بھی بہت جلد ریڈیو ٹی وی کی صورت میں آیا تو وہ بھی تباہ ہو گیا. آپ ایک بات سن لیں کہ ہمارے جتنے اچھے براوی کے رائٹر تھے ان کے پاس جگہ نہیں تھی چھاپنے کے لیے, تو انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا. ڈاکٹر تاجر احسانی آپ کے ملک کے بہت بڑے ڈرامہ نگار, ایک زمانے میں ان کا بڑا نام تھا. اور آپ کا جو ہے عارف ضیاء, افضل مراد, ایون ظفر معراج, یہ سارے وہ ہیں جو براوی لکھنے سے انہوں نے ابتدا کی, اور افسانے لکھے انہوں نے, اور شاعری کی انہوں نے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح سے ان کو جو ہے چھاپنے کے لیے ماحول یا ان کو اپنا جو مدعا بیان کرنے کے لیے وہ جگہ ان کو نصیب نہیں ہوئی, تو وہ پھر اردو کی طرف چلے گئے. اب بھی اس وقت بہت سے نوجوان لکھ رہے ہیں. اور تیسری بات جو میں بتا دوں, میں اس وقت جو 20 کتابوں کا مصنف ہوں, اور آپ جس براوی رائٹر پہ ہاتھ رکھیں وہ کہتا ہے میں 20 کتابوں کا مصنف ہوں, شاعر ہوں. اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ جو پاکستان بننے کے بعد ہم پہ جو ہے ذمہ داری آ گئی کہ اب تو ہم نے اردو کا بھی مقابلہ کرنا ہے, پشتو کا بھی مقابلہ, چونکہ سندھی کا مرزا کلیج بیگ 1905 میں ان کا جو ہے وہ ناول آتا ہے. اسی طرح پشتو کے جو آپ کے بہت سے پرانا
آپ کا لٹریچر ہے KPK کا اور افغانستان کا. تو اس کے بعد ہم پہ یہ ذمہ داری پڑ گئی کہ ہم نے اب یہ سارے جو ہے جتنے اصناف ہیں ان کو سب کو فل کرنا ہے. اب اس میں جو ہے میں افسانے بھی لکھ رہا ہوں, شاعری بھی کر رہا ہوں, ڈرامے بھی لکھ رہا ہوں, آئیکو بھی کر رہا ہوں, سارے چیزیں میں کر رہا ہوں. اسی طرح میں میرا دوسرا رائٹر ہے وہ بھی, اس میں ہم نے نصاب بھی دینا ہے, آپ کے یونیورسٹیز کو نصاب دینا ہے, کالجز کو نصاب دینا ہے, ہم نے ٹی وی کو بھی مواد دینا ہے, اس کو شاعرت دینا ہے, ادیب دینے ہیں, ہم نے جو ہے ریڈیو کو بھی مواد دینا ہے, ہم نے اولس کو بھی مواد دینا ہے. تو اس کے بعد یہ بہت ہی مختصر عرصے میں ہمارے جتنے بھی رائٹرز تھے, گل بنگلزی صاحب نے جو ہے 23 رشین ناولز جو ہے ٹرانسلیٹ کیے. ایڈیٹ جیسے ناول کو بھی انہوں نے براوی میں کنورٹ کیا. اسی طرح اسپارٹیکس کا ہوا, اسی طرح روٹس کا ہوا. یہ سارے جو ہے خادم لیڈی نے سارے انٹرنیشنل جتنے افسانے تھے ان کا براوی میں ترجمہ کیا. تو ان کی ضرورت تھی, اور وہ ضرورت جو ہے نصاب کے علاوہ یا کہیں پہ مواد کی ضرورت کے علاوہ, لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی فورم نہیں ہے جس کی وجہ سے عصری ادب پہ جو اس کے تقاضے ہیں پورے ہونے چاہیے وہ اس طرح سے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اور عصری ادب میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا لکھا جا رہا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ میرا بیٹا بنا لوری کے سو گیا, کتنے آرام سے گولی سے سو گیا. اب یہ آپ کا عصری ادب ہے, یہ براوی کا عصری ادب ہے جو لکھا جا رہا ہے, اور باقی چھپ تو نہیں رہا ہے لیکن سنا جا رہا ہے, اور اس کا ایک اپنا ماحول ہے, ایک اپنا ان کا ردم ہے. اور تیسری آخری بات میں یہ کہتا ہوں, پشتون ہوئے, بلوچ ہوئے, براوی ہوئے, یہ جو ہے یہ ہمارے جو ادب ہے, جو لٹریچر ہے جو اب بھی مستعمل ہے, یہ جو ہمارے پرانے آبا و اجداد تھے وہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. ان کے ہاں جو ہے وہ استاد تھے, وہ اپنے مشاہدات تجربات کی بنیاد پہ استاد تھے. انہوں نے جو محاورے لکھے, میں آج چیلنج کرتا ہوں ایک PhD کو ایک محاورہ مجھے بنا کے دے دے. انہوں نے جو کلر کمبینیشن آپ کو دی ہے, وہ کلر کمبینیشن جو ابھی تک آپ کا بلوچی کپڑوں پہ اور ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں, وہ آج کا آپ کا آرٹسٹ جو ہے اسی کلر کمبینیشن کو لے کے اور نئے انداز میں سامنے لا رہا ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے, ان کا لٹریچر بھی بڑا تھا, ان کا فن بھی بڑا تھا, وہ ہم سے بہت اچھے تھے. اب آخری بات میں کرتا ہوں کہ ہم جو ہے اس طرح سے ہم نے کام نہیں کیا. ہمارا ڈاکٹر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے اسکالر ہیں, ابھی تک جو ہے ہم جو ہے اپنے ان اسکالرز کو کوٹ کرتے ہیں جنہوں نے جو ہے ہمارے لیے اچھا کیا یا برا کیا, کچھ لکھ کے لے آئے, تو ہم اسی کے پہ کیا ساریوں پہ ابھی تک چل رہے ہیں. ہمیں نہ ریاست کی طرف سے اس طرح کوئی مدد ملا کہ ہم جا کے خود ہی ریسرچ کریں, اپنے جو ہے آثار خود ڈھونڈیں, نکالیں, محفوظ کریں, بلکہ تباہی ہو رہی ہے. تو اسی طرح وہ کتابیں جن کو محفوظ ہونا تھا آج کے دور میں محفوظ نہیں ہیں, لائبریریاں محفوظ نہیں ہیں. ہمارے ابھی قادر اسیر صاحب کا انتقال ہوا, انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے جو ہے وہ کتابیں سمجھو ردی میں انہوں نے فروخت کی, ایک بڑی لائبریری. ابھی ہمارے پاس کوئی پرانے عمان کے جو رسالوں کے ریکارڈ بھی نہیں ملیں گے, بلوچی کے رسالوں کے, لفظانگ کے وغیرہ اس کے نہیں ملیں گے ہمیں. تو ہم اس وقت اپنے لٹریچر کو آگے بڑھا سکتے ہیں, ہم اپنے لٹریچر کو زیادہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پڑھنے کے قابل بنا سکتے ہیں, یا ان کے قاری کو اپنے قریب لا سکتے ہیں کہ ان کو ماحول فراہم کریں, ان کو لائبریریاں فراہم کریں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کو چھاپنے کا اہتمام کریں. اب یہ واحد ملک ہے جس میں جو ہے کاغذ سب سے زیادہ مہنگا ہے, پرنٹنگ سب سے زیادہ مہنگا ہے. آپ اس کے مقابلے میں ایران میں گیا تھا کچھ عرصے پہلے, میں نے آکسفورڈ کی ڈکشنری, بڑی ڈکشنری میں وہاں سے 300 روپے میں لے کر آیا تھا, جو یہاں پہ آپ کو 5000 روپے میں بھی نہیں ملتا. اب اتنا بڑا فرق ہے, تو ظاہر ہے اس کا لٹریچر بھی آگے ہوگا, اس کی فلمیں بھی آگے ہوں گی, اور پھر حافظ وہیں پیدا ہوگا, رومی وہیں پیدا ہوگا. یہاں تو پیدا نہیں ہوگا نا جہاں ہم آپ ماحول نہیں دیں گے. تو براوی لٹریچر اس حساب سے خوش نصیب ہے کہ بہت کم عرصے میں انہوں نے جو ہے رائٹروں نے, دانشوروں نے تمام وہ لوازمات جو لٹریچر کے حوالے سے ضروری تھے انہوں نے پورے کیے. اور افسانے کو تو انہوں نے اتنا
ऊंचा मकाम दिया कि अफसाना ही इनके पास था जो बाद में उर्दू में कन्वर्ट हुआ और उर्दू के शक्ल में कन्वर्ट हुआ। ये मैं यहाँ तक थैंक यू, कहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वही सर। ये जब तक आमिर साहब का माइक ठीक हो जाए, मैं जब घर से चला था तो समझो मैंने सुपर पेट्रोल डाला था। आमिर साहब माइक जब काम यहाँ कर- स्टेज तक आते आते मैं यार, आमिर सीएनजी साहब पे का आ माइक गया देख हूँ। ले। हेलो, आप माइक- ठीक तो माइक का भी यही हाल है। चले। वही ज़हीर साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, मेरे ख़्याल से जो ऑडियंस हैं उन्होंने बरावी अफसाने के बारे में, बरावी अदब के बारे में बड़े अच्छे तरीके से वही ज़हीर से साहब को सुना और कुछ जो उसके अदवार थे अफसाने के और उसमें लिखा क्या जा रहा है, मेरे ख़्याल से बड़ी तफसील के साथ वही साहब ने बयान किया। अब हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं और ये लिटरेरी फेस्टिवल के मेंबर भी हैं और एहतमाम में भी शामिल हैं, वहीद नूर साहब। वही साहब आप बलूची में लिखते रहे हैं, शायरी भी करते हैं और अफसाना तो मेरे ख्याल से नहीं लिखते हैं क्योंकि अफसाना आपका फील्ड नहीं है। लेकिन एक आपसे एक सवाल है कि बलूची लिटरेचर के अंदर हमें हर वक्त फ्लक्चुएशन देखने में मिलता है। 1935 से लेके जब हम आते हैं 1947-48 तक, फिर उसके बाद 1972 से लेके फिर जब आ जाते हैं 90s के ज़माने में, हमें फ्लक्चुएशन ये नज़र आता है कि कभी हम देखते हैं कि जो शायर हैं, जो अफसाना निगार हैं, वो मुज़ाहिमत की तरफ जाते हैं, फिर थोड़े अरसे के लिए 4 साल 5 साल फिर रोमांस की तरफ आते हैं और रोमांस के साथ साथ अदब के बाकी असनाफ पे भी लिखने लगते हैं और वापस आ जाते हैं मुज़ाहिमत की तरफ। तो इसकी वजूहात क्या है, ये वजूहात हमें बता दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इतने मोहतरम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आप कितनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम को जिस तरह मॉडरेट कर रहे हैं। यहाँ मेरी जगह पे डॉक्टर रहीम मेहर साहब को आना था, डॉक्टर गफूर शाह साहब को आना था, बावजूद उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर हो रहे हैं जो नहीं आ सके, तो मुझे कल कहा गया कि आपने जो है इस सेशन में बैठना है। ना ये मेरा मकाम है, ना ये मेरा मर्तबा है, लेकिन ये मोहब्बत है, मैं बैठा हूँ इंशाअल्लाह। आपका जहाँ तक सवाल है सर, जैसे जैसे हालात होते हैं, जैसे जैसे वाक़यात होते हैं, क्योंकि शायर बड़ा हसास आदमी होता है, अदीब बड़ा हसास आदमी होता है। आपने कहा कि फ्लक्चुएशन जो आती हैं, क्या आपको ये ना अहमद फराज के अंदर नज़र नहीं आती? मुज़ाहिमत का भी रंग है, रोमांस का भी रंग है, यही आपको फैज़ अहमद फैज़ के पास ही मिलेगा। शायर की शायरी की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ वो असनाफ हैं, अब जिसको हम रुझानात भी कह सकते हैं। तुम मुज़ाहिमत हो या रोमान हो या क्या हिजर हो, विसाल हो, ये सब उसी की दर्जा बंदियाँ हैं। वो जो देख रहा होता है आज, अगर उसको रोमानवी कैफियत तारी है, देवी मेहरबान है, तो वो रोमानवी लिखेगा। लेकिन कल अगर हालात बदलते हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो उसके दिल में मुज़ाहिमत के जज्बात का आते हैं, तो उसको भी शायरी में रकम करता है। तो एक शायर कभी भी फ़िक्स नहीं हो सकता। जो फ़िक्स हो जाए वो अदीब नहीं है, वो शायर नहीं है। शायर वही है जो हर किस्म के हालात में, हर किस्म के वाक़यात में इंसान के जज्बात की तर्जुमानी करे और उसको शेरियत के साथ, जमालियात के साथ बयान करे। और यही हमारी बलूची शेरी रिवायात की सबसे बड़ी खूबी है। आप अगर शुरू से ले लें आज तक, मैं नहीं कहता कि बलूची अदब में कोई बहुत अजीम फिक्शन हुआ है, मैं नहीं कहता कि बलूची अदब में तनकीद ने कोई बहुत अजीम नाम पैदा किया है, लेकिन मैं दावा है, मेरा यकीन है, बलूची शायरी इस खित्ते में होने वाली सबसे बड़ी शायरियों में शुमार की जाती है। आप मुनीर मोमिन हो या मुबारक काजी, अता शाद हों या गुलखान नसीर, अनका हों या कितने नाम हैं, एक तवील फहरिस्त है। मुझे लगता है बाकी शोबों में हमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, मज़ीद काम की ज़रूरत है, लेकिन शायरी में हम बहुत पुख्ता हैं और बहुत आगे हैं। थैंक यू सो मच। वहीद नूर साहब, दूसरा सवाल भी आपसे है, फिर वापस आते हैं इस तरफ, यानी तकातु से फिर क्वेटा की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जदीद बलूची शायरी में हर शायर का अपना एक डिक्शन होता है, अपना तरीका होता है, उसलूब होता है। सही। मुबारक
قاضی کی شاعری میں وہ کون سے عوامل ہیں, وہ کون سا اسلوب ہے جس کو عوام بہت زیادہ پسند کرتا ہے؟ دیکھیں, مبارک قاضی نے ہر مضمون رقم کیا ہے. مبارک قاضی اگر عشق و ہجر کی بات کرتا ہے تو کیا خوبصورت بات کرتا ہے. میں نے ایک پورا مقالہ لکھ کے میں لایا تھا, مجھے لگا کہ آپ لوگ سب مقالے پڑھیں گے, لیکن یہ گفتگو ہو گئی, یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بڑا لائیولی سیشن ہوتا ہے, اس میں عوام ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں, یہ بہت اچھا ہے. تو مبارک قاضی صاحب کے حوالے سے تو میں مکمل لکھ کر بھی لایا تھا, لیکن لکھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم اس کو یہاں سے شروع کرتا ہوں میں تھوڑا سا, اور لوگوں کو تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. انہوں نے مبارک قاضی کا نام لیا. مبارک قاضی کیا چیز ہیں؟ خود مبارک قاضی کہتے ہیں کہ وتی دوستانی شگان و غم وتی دشمنانی بدوں ستم چوشے قاضی کہ مبارکیں پتہ مشکلیں کہ ودی بھی. تو یہ ہے مبارک قاضی. مبارک قاضی نے اگر حسن کی بات کی ہے تو یہ ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. کیا ہے, میں نے اس کو اردو بھی کیا ہے تاکہ آپ جتنے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ نہ بھی سمجھ سکیں تو میں ان کو اردو میں بھی بتاتا ہوں. مبارک قاضی بلوچی شاعری کے اس عہد کے مقبول ترین شاعر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہو جو شاعر کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہو, وہ مبارک قاضی کو ضرور جانتا ہے. قاضی صاحب کی غزلوں کا کینوس وسیع ہے, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. قاضی صاحب کی غزلوں کا کینوس وسیع ہے, کثیر موضوعات ان کی شاعری کا خاصہ ہیں. ذرا شعر دیکھیے اور جمالیات اور منظر نگاری کی داد دیجیے گا. من نادر باتاں پشیشو میں تاہت رنگ و بوا, من نادر باتاں پشیشو میں تاہت رنگ و بوا, دنانی بانوں کو نرم سرجیا نیم وائی. میں واری جاؤں اس شیشم کی چارپائی کی رنگت اور خوشبو پر, جس پر وہ خوشبوؤں میں ڈوبی ہوئی اپنے نرم تکیے پر نیم خوابیدہ ہے. جب دیکھیں رومانس آتا ہے تو مبارک قاضی یوں آتا ہے, جب مزاحمت آتا ہے تو مبارک قاضی کا رنگ الگ ہو جاتا ہے. یہ ہے مبارک قاضی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ وحید جان. میں سمجھ رہا تھا کہ اصل میں وحید صاحب جب شاعری کرتے ہیں کراچی کا اس طرح کا ماحول ہے کہ وہاں پہ ہر شاعر کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ہر شاعر ایک دوسرے شاعر کو پڑھ لیتا ہے. تو مبارک قاضی جو ہے, جو میں ہسٹری کی بات کر رہا تھا, بلوچی ادب کی ہسٹری کی بات کر رہا تھا, تو مبارک قاضی بھی کراچی میں جو لٹریری سوسائٹیز ہیں ان کا حصہ رہے تھے. بے شک, بالکل. اسی وجہ سے انہوں نے مبارک شاعری کراچی سے شروع کی اور اردو سے شروع کی تھی انہوں نے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وہی زیر صاحب کم وائنڈ اپ کرنے کے دیگه سیشن میں ورشی رہتا ہے نا وائنڈ اپ وہ کچھ ٹائم کو پورا بیگن میں کچھ بھی نہ نہ کمو کے ابر وکا 15 منٹ لگتے گا. بھائی ہم نے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تقریباً کوئی 20 سوالات لے کر لایا تھا. صحیح بات ہے, سوال تو بہت ہیں سر. آج اوپن ماحول ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سوال کر لیں گے. اچھی آڈینس یہاں بیٹھی ہے کہ گفتگو ہوتی ہے. چلیں مختصراً جو ہے وحید زر اور پھر ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کروں گا. اچھا وحید صاحب مجھے بتا دیں کہ کوئٹہ میں براوی زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے 3-4 اکیڈمیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. کیا یہ ادارے براوی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے تسلی بخش کام کر رہے ہیں؟ میں نے جو پہلے بات کی ڈاکٹر صاحب کہ جہاں پہ ریاستی سرپرستی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. اگر ادارے بھی ہیں, اگر ان کو سرکاری کوئی فنڈز بھی ملتے ہیں تو ان سے کوئی پوچھ گچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں, کیسے خرچ ہو رہے ہیں, کیا وہ کتابیں کون سی چاپ رہے ہیں, وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم اپنے صرف بندوں کو بلیم نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ کاغذات کے تھرو آپ کے کام ہوتے ہیں یا فنڈز ملتے ہیں یا گرانٹ ہے یا کچھ ہے, تو اس کے حوالے سے اس کام کو دیکھنا بھی چاہیے. میرا بندہ تو نہیں کرے گا, میرا بندہ تو خدا سے مانگے گا. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے سیماب نے کہ وہ ایک ادیب اچھے ادیب کے حقیقی ادیب کے مقابلے میں غیر ادیب بھی پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ پیدا کون کرتا ہے؟ تو وہ آپ کے لٹریچر کو دبانے کے لیے دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں, آپ کے بات میں اتنی سچائی ہے, اور سچائی دیکھیں جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو
आपका बलोच दानिश्वर, बिरावी दानिश्वर, पश्तो दानिश्वर वो भी इंसानियत की ही बात करता है, वो जुल्म के ख़िलाफ़ बात करता है, वो मज़लूम को ज़ालिम पेश नहीं करता है। तो फिर आप जब उस खित्ते में, उस शहर में, उस इलाके में जब आपका गुलूकार वो गाता है तो आप उसके मुंह में तेज़ाब डालते हैं, तो फिर कैसे आपका लिटरेचर आगे आएगा? कैसे आपका शायर का कलाम आपके सामने आएगा? कैसे उसको अदारे छापेंगे? अदारे भी तो खानापुरी करेंगे ना, फिर बाद में उस तरह से नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम जो है वो पढ़े लिखे का जवाब उस अंदाज में नहीं देते हैं जिस तरह से वो करता है या लिखता है। हम तो उसका जवाब जो है वो डंडे से देते हैं कि आपने डंडे से खामोश रहना है। तो आपने कहा 3-4 अदारे, आपको मैं ये बताऊं कि बिरावी के इस वक्त जो है कोई 15 तंजीमें हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है, फ़ंड नहीं है, वो हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। वो अपनी मदद आपके तहत किताबें छाप रहे हैं, मस्तूंग में छाप रहे हैं, सूराब में छाप रहे हैं, कलात में छाप रहे हैं, खुशदार में छाप रहे हैं। और वो कलाम जो एकेडमियाँ रिजेक्ट करती हैं कि यार ये हम नहीं छाप सकते हैं, इस पे तो हम गिरफ्त में आ जाएंगे, हमारे जो ग्रांट बंद हो जाएगा, वो ख़ुद छाप रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो तो कोई वसीला ढूंढेंगे अपने लिए, अपने लिटरेचर को सामने लाने के लिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं जो मैं कहना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया। तो हमारे यहाँ जो उलमा थे जो लिटरेचर में हमारे साथ थे, 1882 से मकतब दुरखानी से जो हमारे साथ थे, वो सारे रोशन ख्याल उलमा थे और अदीब थे। मौलाना फैज़ महमद, अर्ज़ महमद और मौलाना मोहम्मद उमर पड़िंगाबादी, ये वो लोग थे जिन्होंने जलसों में शेर पढ़ने का रिवाज पैदा किया, जिन्होंने जलसों में तकरीर का रिवाज पैदा किया। एक ज़माने में तो जब कोई आके स्टेज पे तकरीर करता था लोग हैरान थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो तकरीर का रिवाज नहीं था, जिन्होंने तकरीर का अयूब खान के ज़माने में बड़ा इन्होंने काम किया। जलसों में नादिर कमरानी ने जो गुल खान नसीर के अशार, नादिर कमरानी के अशार, ये इन्होंने वो काम किया जो अभी एकेडमियाँ नहीं कर सकती हैं। और डॉक्टर अब्दुर्रहमान जैसे लोग जो अपने आप में एकेडमी हैं, इस वक्त 70 के करीब उसकी किताबें हैं और उसका घर एकेडमी है, और वो सुबह से उठ के वो रात के 10 बजे तक वो काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो जो एकेडमियों के पास जो फैसिलिटीज़ है, जो काम करने चाहिए, वो मायूस कुन है। बहरहाल वो मायूस कुन है। अगर वो अच्छा होता तो मेरे ख़्याल में लिटरेचर मज़ीद फ़रोग़ पाता। और इसी तरह जो अदारे हैं जिन्होंने जो है सरपरस्ती करनी है अखबारात के रसाइल की, वो भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ रसाइल भी नहीं है, डमी छप रहे हैं, अखबारात हैं वो भी। एक तलार है हमारा जो नौजवान है राज़िक, जो ख़ुद भी राइटर है, जो लिखता है, वो बेहतर अंदाज में थोड़ा सा जो है अपना अखबार और मयारी बनाने की कोशिश करता है, और आए भी मयारी, और नौजवानों के मतलब ये है कि वहीं तक पहुँचे। थैंक यू सो मच वही ज़हीर साहब। दिल तो करता है कि पहले भी मैंने कहा कि बहुत सारे सवालात थे मेरे पास, लेकिन ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप मज़ीद सवाल नहीं कर सकते, लिहाजा लास्ट क्वेश्चन मैं डॉक्टर नसीबुल सीमा आप सबसे कर लूँगा, क्योंकि आखिरी सवाल का जो है मुझे तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि जो पश्तू निसाब है, क्या पश्तू निसाब इदारों के अंदर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है आज के दौर के हवाले से या नहीं? आपकी इस बात को खुशाल खान का एक शेर है। खुशाल खान ने जब आखिरी दौर में, जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गए, तो उन्होंने एक शेर कहा, ज़यचाल रवहम का दर चाजदा पोर वसे ज़दातुर कलमुना। ये मायूसी का एक वो था। हम जिस खिते में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस सूबे में रहते हैं, हमारा ताल्लुक़ जिस ज़बानों से है, उसकी हालत यही है, ज़यचाल रवहम कदर चाजदा। हमारे वसाइल कौमी होते हैं, हमारे साइल कौमी होते हैं, हमारी ज़ुबानें मकामी होती हैं। मसला ये है, जब तक हमारी ज़ुबानें कौमी नहीं होगी, तब तक हमारा निसाब तीसरे दर्जे का निसाब होगा। जब आपका निसाब तीसरे दर्जे का होगा,
आपका बच्चा जो है वो कौमी शऊर हासिल नहीं कर सकेगा। आप जाकर देख लीजिए, सारे जो यहाँ पे है कौमी निसाब बना हुआ है, उर्दू का बना हुआ है, अंग्रेज़ी का बना हुआ है, सिंधी का बना हुआ है। यहाँ अलमिया ये है, बलोची का नहीं है, बरावी का नहीं है और पश्तो का नहीं है। जाकर यहाँ बोर्ड है, वहाँ पे मैट्रिक में पश्तो, बलोची, बरावी पढ़ाई जाती है, निसाब नदारत। कॉलेज में पढ़ाई जाती है, निसाब नदारत। फिर हमें कहता है कि निसाब इस दायरे में आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, वो दायरा आप हमें बता दें, हमें कम से कम मशवरे के लिए तो बुलाए। जब आप निसाब यूनिवर्सिटी की सतह पे HSC के इस्लामाबाद में बनाते हो तो किसी बलोच को लेकर वहाँ पे बिठा दो, किसी पश्तून को यहाँ से लेकर वहाँ बिठा दो कि हमने एक कौमी निसाब बनाना है, क्या ये कौमी निसाब हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जो पश्तो लिटरेचर पढ़ाया जाता है, जो बलोची लिटरेचर पढ़ाया जाता है या बरावी लिटरेचर पढ़ाया जाता है, उनमें उन इलाकों की नुमाइंदगी होना ज़रूरी है। आप यकीन करें, जब हम यहाँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पश्तो लिटरेचर पढ़ाते हैं तो हमारे निसाब में हमारे अपने लोग या जो हमारे आज़ादी के जो एक हीरोज़ होते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे लिटरेरी लोग होते हैं, वो निसाब में जगह नहीं पाते। जब निसाब में डाला जाता है तो इस पर क्वेश्चन मार्क आता है। इसीलिए ये निसाब जो है ये वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा जो प्रोवाइड करना चाहिए। सिर्फ इतिमाद की कमी है। अगर रियासत इन पे इतिमाद करे और ये रियासत पे इतिमाद करे तो बात आगे बढ़ सकती है। जब तक इतिमाद नहीं होगा, ये जो निसाब है ये इसी तरह डिवीज़न होता रहेगा। ये इसी तरह की चीज़ें जो है, ऐसा नस्ल जो इसको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अब जब हम पूछेंगे कि पाकिस्तानी अदब, या कोई उठेगा कि मैं पश्तो अदब से मेरा ताल्लुक़, कोई उर्दू अदब से, बलोची, वो जो आप पाकिस्तानी अदब की बात करते हो, पाकिस्तानी अदब गुलदस्ता है जिसमें सारे फूल लगे हुए होते हैं। बदबख्ताना कुछ फूलों को पानी ज़्यादा मिलता है, कुछ फूलों को पानी कम मिलता है। मेरा यह तजज़िया। तशक्कुर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। असल में ये है कि पानी जो है, जो दरियाएं हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, तो हम लोग नीचे की तरफ हमारा घर है, ऊपर से पानी को रोका जाता है और हम तक पानी पहुंच नहीं पाता। थैंक यू सो मच एक मरतबा फिर सबका। डॉक्टर सीमाब साहब, वहीद नूर साहब, वहीद ज़हीर साहब और कराची लिटरेरी फेस्टिवल जो है, जिसके ज़ेर एहतमाम हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सब की पेशेंस का शुक्रिया, बर्दाश्त का शुक्रिया कि आप लोग बैठ गए, आप लोगों ने हमें सुना। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।